آج ہمارا جو سیشن ہے انشاءاللہ وہ کمپنیز کے حوالے سے ہے کہ کمپنی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے جو پچھلے سیشن میں تک بات کی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ملکیت کے اعتبار سے کاروبار کی مختلف اقسام ہے، جس میں ہم نے سول پروپرائٹرشپ یا پھر پرائیویٹ پروپرائٹرشپ کا ہم نے ذکر کیا، آنرشپ بھی کہتے ہیں، سول آنرشپ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے دوسری چیز ہم نے پارٹنرشپ کا ذکر کیا، موٹا موٹا یہ ہمارے ہاں عام طور پہ رواج جن کا پایا جاتا ہے یعنی یہ کلاسیکل ٹائمز میں، یعنی پرانے وقتوں میں بھی یہ کاروبار کے جو نظام تھے اس طریقے سے چلتے تھے، یہ اقسام پائی جاتی تھی۔ اور تیسری چیز پھر ہم نے کمپنی کے بارے میں بات کی، جس کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی انٹروڈکٹری باتیں کی تھی۔ پھر ہم نے جو ہے لمیٹڈ لائبلٹی کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ لمیٹڈ لائبلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ان لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کیا ہوتی ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اور اس طریقے سے پھر میں نے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے اس کی دو قسمیں بیان کی تھی، ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی۔ اس کے اندر بھی موٹا موٹا فرق میں نے آپ کو ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پھر شراکت یعنی پارٹنرشپ اور کمپنی کے اندر جو ڈفرینسز ہیں اس کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے 5 میجر ڈفرینسز ہم نے ذکر کیے تھے، اور میں نے کہا تھا لیکن اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ بڑے بیسک نیچر کی یعنی بیسک لیول کی ہم جو ہے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ابھی کمپنی لاز جو ہے اس کے اندر بہت سی ترامیم ہو چکی ہیں، اور دنیا میں انٹرنیشنل لیول میں مختلف پارٹنرشپ کی بھی عجیب و غریب قسمیں آ چکی ہیں، کمپنیز کی بھی بڑی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن جنرل جو بیسک انڈرسٹینڈنگ کا کمپنی کی وہ میں نے آپ کو ساتھ ذکر کر لیا۔ ظاہر ہے جب ہم نے ڈسکشن کرنی ہے تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ سامنے رکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آج جو ہمارا ہے وہ کمپنی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ what is actually the کمپنی کی جو شرعی حیثیت ہے اس کے بارے میں یعنی کیا شریعت اس کو ریکگنائز کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا کمپنی کا وجود درست ہے، کس اعتبار سے؟ ایپسٹیمک پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں، یعنی کیا کمپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی؟ نہیں تھی، obviously ہم نے بات کی۔ یہ قسم جو ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی، یہ ایک نئی قسم ہے۔ سوال یہ ہے کہ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یا پھر اس کی اجازت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ سمپل جنرلی اگر آپ اس کی ویلیڈیٹی کے حوالے سے بات کریں کہ کیا اس کا وجود درست ہے کہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے شریعت کے اندر عام اصول پایا جاتا ہے، جیسے کہا نا ان الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کہ چیزوں کے اندر، معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ اباحت ہے، یہی جائز ہے، الا یہ کہ اس کی حرمت کی دلیل۔ تو چونکہ یہ دنیاوی معاملات ہیں تو اس کے اندر انوویشن اور نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی، لیکن شریعت کی ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے، توقع یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی نئی چیز ایجاد کریں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کے کسی حکم کی پامالی نہ ہو رہی ہے، شریعت کے کسی حکم کو ڈیمیج نہ کیا جا رہا ہو، کمپرومائز نہ کیا جا رہا ہو۔ اگر تو وہ حکم کمپرومائز نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز درست ہے، ورنہ ہمیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو ہاں اس کی اجازت ہے۔ صرف یہ کہنا کہ چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی، میرا خیال ہے کہ یہ چیز تھوڑی سی یعنی یہ مرجو ہے، راجع بات یہی ہے کہ ہاں ہم ایسی چیز کوئی نہ کوئی ایجاد کر سکتے ہیں، کوئی نیا طریقہ، ایز لانگ ایز وہ شرعی کسی پرنسپل کے خلاف نہیں جاتی ہے، شرعی دلیل جو شرعی نص ہے اس کے خلاف کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں پائی جاتی، تو اس کو کرنا، اس کے وجود کو ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری جو بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، جو بڑی ٹیکنیکل بھی ہے، ٹیکنیکل تو نہیں کہوں گا لیکن تھوڑی سی جو سے کہتے ہیں ڈیبیٹیبل ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جو کمپنی ہے اس کی جو شخص قانونی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا سیپریٹ لیگل اینٹی، کہ ایک انڈیویجوالٹی اس کی ایگزسٹ کرتی ہے، ایک حیثیت ہے، قانونی حیثیت، کہ آپ کو پتا ہے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ شیئر ہولڈرز یعنی مالک اور کمپنی دو الگ الگ چیزیں۔ شراکت کے اندر جیسے میں نے بات کی تھی، پارٹنرشپ کے اندر یا سول پروپرائٹرشپ کے اندر کمپنی اور مالک ایک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں فرق نہیں ہوتا، لیکن کمپنی کے اندر کمپنی کو ایک الگ حیثیت حاصل ہے، جس کے اندر کمپنی قرضہ بھی لے سکتی ہے، اور وہ قرضہ جو ہے ظاہر ہے وہ لمیٹڈ لائبلٹی کا تصور اسی سے ساتھ لنکڈ ہے کہ obviously کمپنی نے قرضہ لیا ہے اور کمپنی ہی اس کو ادا کرنے کے ذمہ دار ہے۔ کوئی بھی بندہ ڈائریکٹلی شیئر ہولڈرز کے اوپر قانونی طور پہ کارروائی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ مالک کے اوپر کارروائی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ بیسیکلی کمپنی کے خلاف کرے گا، اور کمپنی کی ریپرزینٹیٹو جو ہے، کمپنی کا کوئی بندہ جو اس کا نمائندہ ہوگا، وہ جا کے کیا کرے گا؟ کیس لڑے گا، تو کمپنی کے خلاف ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کمپنی کو نقصان ہی ہوگا کہ کمپنی کو بند کر دیا جائے گا، لیکن اس سے زیادہ شیئر ہولڈرز کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔
تو یہ جو مسئلہ کیا اس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، یہ شرعی طور پہ اس کی کیا ہے؟ کچھ علماء جنہوں نے اس کو اہمیت دی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ سیپریٹ لیگل اینٹی کا تصور موجود ہے، انہوں نے قیاس کیا ہے دو چیزوں کے اوپر. انہوں نے کہا کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ شریعت کے اندر ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں، دو بڑی ایگزامپلس ہیں. ویسے تو اور بھی ایگزامپلس دیتے ہیں، اور بھی دلائل ہیں، لیکن دو بڑی ایگزامپلس جو سمجھ آنے والی ہے یا جو ذرا سمپل ہے، میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. پہلی چیز انہوں نے کہا کہ وقف کا تصور ہمارے دین کے اندر موجود ہے. انڈومنٹ جسے کہتے ہیں، اوقاف اس کی جمع ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایسٹرن کنٹریز جو ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ وغیرہ، وہاں پہ اوقاف ہوتے ہیں، وقف ہوتے ہیں. اب وقف کا تصور کیا ہے؟ وقف کی شریعت کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. ٹھیک ہے، وقف قرضہ دیتا بھی ہے، وقف قرضہ لیتا بھی ہے. اسی طریقے سے وقف جو ہے مدعی بھی بنتا ہے عدالت میں، مدعا علیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور عدالت کے اندر اس کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ اس کا متولی کرتا ہے، اس کا ذمہ دار کرتا ہے. جس طریقے سے کمپنی کے اندر بھی ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کمپنی کے اندر بھی ذمہ دار جو کمپنی کا سی ای او یا سی ای او کا ریپرزینٹیٹو یا جو بھی اس کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ اس چیز کو ذمہ داری کمپنی کے بہاف میں وہ کیس لڑتے ہیں. تو اب حالانکہ وقف اور جو وقف کے اندر جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں، جو اس کے اندر پیسہ ڈالتے ہیں، ان میں اور وقف کے اندر فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر فار ایگزامپل کوئی زمین وقف کے نام پر ہے تو وہ بندوں کے نام پہ نہیں ہوتی، یعنی وہ مالک جو جن لوگوں نے وہ ٹرسٹ بنایا ہوتا ہے، وقف بنایا ہوتا ہے، یا جو اس کے اندر ڈونیشنز دیتے ہیں، ان کے نام پہ وہ جگہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ وقف کے نام پر ہوتی ہے. تو شریعت کے اندر چونکہ وقف کا تصور موجود ہے، اسی لیے بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جو کمپنی ہے اس کو سیپریٹ لیگل اینٹی تصور کرنے میں شرعی قباحت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک نظیر اور اس کا ایک دلیل موجود ہے شریعت کے اندر. یعنی انہوں نے قیاس کے صورت کے اندر قیاس کرتے ہوئے وقف کے اوپر انہوں نے اس چیز کی اجازت نکال لی. ٹھیک ہے، دوسری ایگزامپل ایک تو یہ ہے، دوسری ایگزامپل ہے بیت المال کی. آپ دیکھیں کہ شریعت کے اندر بیت المال کا تصور موجود ہے. آپ ایک قسم کا اس کو سینٹرل بینک کہہ سکتے ہیں، کسی اور دو سینٹرل بینک کہنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال چلیں آسان الفاظ میں. بیت المال کیا ہوتا ہے؟ یہ پوری قوم کا ہوتا ہے. یہ کسی ایک بندے کی یعنی انڈیویجول جسے کہتے ہیں نا پراپرٹی نہیں ہوتی، نہ حکمران کا اس پہ تصرف ہوتا ہے، بلکہ بیت المال کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہوتی ہے. اور بیت المال کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اس کے متولی جو نگران ہوتا ہے، جو حکومت اس کو نگران مقرر کرتی ہے، جو وزیر ہوتا ہے مالیات کا غالباً وہ، یا اسی طریقے سے جو شریعت نے پورے اس کے اصول بیان کیا اس کے مطابق. تو بیت المال کی بھی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہوتی ہے لوگوں سے ہٹ کر. ٹھیک ہے، یعنی حکومت سے ہٹ کر اس کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. تو اس چیز کو سامنے جب رکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو تصور موجود ہے، اس سے کسی نہ کسی لیول کے اوپر کمپنی کی ایک سیپریٹ لیگل اینٹی کا جو تصور ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وائبل کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پر کچھ اعتراضات ہیں، اور وہ اعتراضات بڑے ویلڈ اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو آپ دیکھیں کہ، اور اس چیز کی وجہ سے میں نے انشاءاللہ اس پریزنٹیشن کے اینڈ پہ کچھ لنکس بھی دیے ہیں فتاویٰ کے. عام طور پہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، جو کہ دیوبند اسکول آف تھاٹ کے ایک بڑے علماء میں شامل ہوتے ہیں، انہوں نے ان چیزوں پر بہت زیادہ لکھا ہے، کام بھی کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں انٹرسٹنگلی کہ دیوبند کے علماء میں ہی کئی علماء ان کے مخالف ہیں اس رائے کے، وہ اس کو درست نہیں سمجھتے. تو اس حوالے سے میں نے اس پریزنٹیشن کے اینڈ پہ لنکس دیے ہیں، کچھ فتاویٰ دیے ہیں، اور آپ چاہیے آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیے گا، اور اس میں اس کی ڈیٹیل ڈسکشن ہے. میں اس کا سمری آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اس کی ڈیٹیل آپ انشاءاللہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا پہلا فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کمپنی کے مالک ہوتے ہیں، یعنی کمپنی اور یعنی آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، قیاس کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اصل اور فرع جو ہے اس کے اندر کامنالٹی ہو، کامن فیکٹر ہونا چاہیے. دے شوڈ بی سملر نا. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ جیسے ہم شراب کا اگر ہم قیاس کرتے ہیں کسی ایسے ڈرنک کے اوپر جس کی وجہ سے جسے کہتے ہیں نا بھنگ فار ایگزامپل اگر آپ کر لیں، یا پھر حشیش جسے کہہ سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز ہے، تو اس کے اندر کامن فیکٹر کیا ہے دونوں کے اندر؟ یہ ان کے اندر سملیرٹی بڑی کامنلی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ علت جسے ہم کہتے ہیں، جس علت کی بنیاد کے اوپر اصل کا حکم فرع کے اوپر ٹرانسفر کیا جاتا ہے. یہ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا. تو دیر ہیز ٹو بی اے سملیرٹی. لیکن یہاں پہ سملیرٹی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں فرق ہے. تو مخالفین ہیں جو لوگ اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کمپنی جو ہوتی ہے بیت المال کا کوئی مالک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ بیت المال انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے وقف بھی انڈیپینڈنٹ، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی ایک یہ انڈیپینڈنٹ ایک حیثیت ہے، ہم مان سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کمپنی کے مالک ہوتے ہیں، شیئر ہولڈرز کو باقاعدہ مالک کہا جاتا ہے. دے رن دا کمپنی، دے اون دا کمپنی. ان کے ایسٹس ان کے پاس آتے ہیں. اگر فار ایگزامپل کمپنی کو تحلیل کر دیا جائے، کمپنی کو ختم کر دیا جائے، تو وہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ وہ سارا ان کے مالکان شیئر ہولڈرز کے اوپر تقسیم کر دیا جاتا ہے، ان کے ایسٹس کو بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟
لیکن وقف کو اگر ختم کر دیا جائے فار ایگزامپل، تو اس کا پیسہ جو اس کی ساری چیزیں کدھر جائیں گی؟ حکومت کے پاس جائیں گی. وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ کسی انڈیپینڈنٹ لوگوں کے پاس جنہوں نے پہلے ڈالا ہوگا ان کو واپس نہیں کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وقف ایک دفعہ جب قائم ہو گیا تو اب اس کا اور جس بندے نے اس کے اندر کنٹریبیوشن کیا اس کا لنک آپس میں کوئی نہیں. تو اسی لیے کمپنی کو قیاس کرنا بیت المال کے اوپر، وقف کے اوپر، یہ درست نہیں. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ کمپنی کوئی رفاہی ادارہ نہیں ہے. کمپنی ایک جو ہے وہ ایک بزنس ہے، ٹھیک ہے. اور بیت المال اور وقف ایک ایسی سینٹرل چیز ہے جہاں پہ آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹ حیثیت دی، اور وہاں پہ سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ وہاں پہ وہاں پہ کوئی بزنس مقاصد نہیں ہے، کوئی کمرشل مقاصد اور انٹرسٹ نہیں ایسوسیٹڈ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. وقف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وقف ایک انڈومنٹ قائم کی، اس کے ذریعے آپ خیراتی کام کرتے ہو، رفائی کام کرتے ہو. بیت المال بھی اس طریقے سے کیا کرتا ہے کہ لوگ جو بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سے اس میں سے ان کو بینیفٹس ملتے ہیں یا ان کی طرف سے ان کو وظائف ملتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے وہ کسی کی انڈیپینڈنٹ، یعنی اس کے اندر کوئی بزنس نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کہ کمپنی کے اندر تو باقاعدہ بزنس ہوتا ہے، اور یہ لمیٹڈ لائبلٹی کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو سیو کیا جائے. کس طریقے سے کہ یعنی اگر ہم نے فار ایگزامپل قرضہ لے لیا بہت زیادہ، اور اللہ نہ کرے ہم قرضہ نہ دے سکیں فار ایگزامپل، تو اب کیا کریں کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا سکیں. لیکن وقف کے اندر اور بیت المال کے اندر یہ ایسی چیز نہیں ہے. وہاں پہ قرضہ ہوگا تو وہ بھی کسی رفاہی کام کے لیے ہوگا. وہاں پہ وہ قرضہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ کدھر یوز ہوگا؟ عوام کے رفاہی کاموں میں یوز ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی تو کہنے کا مطلب ہے بہت سے، یہ ایک دو بنیادی فرق میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں، اور بھی بڑے فرق ہے. تو اس لیے جو وقت کمپنی کو ایک سیپریٹ لیگل اینٹی کی حیثیت دینا، یہ بہرحال محل نظر ہے. میں آپ کو ایک تھوڑا سا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں یہاں پہ، اور وہ ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ ذرا سمجھ لیں پلیز کہ ہم نے یہاں پہ، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اچھا راجب آپ کیا ہے. ٹو بی آنےسٹ میں ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں، ایک طالب علم ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی کنسیڈر کریں انشاءاللہ. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کسی کنکلوژن تک پہنچنا ہے. دیکھیں ہمارا اس جو درس نظامی کا پروگرام ہے، اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ آپ کو مسائل کا پتہ ہو. آپ کو پتہ ہو اچھا یہاں پہ بیک اینڈ فورتھ، یہاں پہ کچھ ڈسکشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، یہاں پہ کچھ مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں، تاکہ آپ کے سامنے یہ چیزیں، اس کی حقیقت سامنے ہو. ہاں، فتویٰ دینا، ایک حکم تک پہنچنا وہ ضروری نہیں ہے. وہ علماء کی، یہ علماء کا کام ہے. ہاں، آپ اس میں پریفرنس دے سکتے ہیں اپنی ذاتی طور پہ، آپ ایک چیز کو پریفر کر سکتے ہیں ریسرچ کی بیسس پر، یا پھر علماء کی رائے کو کر سکتے ہیں، یعنی اہمیت دے سکتے ہیں کہ یہ رائے جو ہے زیادہ بہتر ہے، یہ مرجوح ہے، یہ راجح ہے. لیکن اس سے زیادہ آپ کو جو ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا زیادہ، یعنی حکم کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات کبھی سینسٹیو ہیں کافی زیادہ. ہاں، اگر آپ کسی ایک عالم دین کے فتوے کو مانتے ہیں، جو آپ کو جن پر اعتماد ہے، ان کے فتوے پر آپ یقین کر لیں. لیکن یو جسٹ نیڈ ٹو نو کہ یہ پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ ڈسکشنز موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو کمپنی کی سیپریٹ لیگل اینٹی جو ہے، وہ جن عالم دین کو آپ معتبر سمجھتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی بہت بڑے عالم دین ہے، وہ اس کی قائل ہوں، تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو فالو کرنا چاہتے تو کر لیں. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کو سامنے رکھنے کے لیے آپ کو، یہ چیزیں سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علماء کی مختلف اس میں آراء ہیں، موجود ہیں. اور اگر فار ایگزامپل کسی بندے کی کوئی اوپینین ہے بھی، تو ہمیں اس کو یہ نہیں کرنا، بلیٹل نہیں کرنا کہ بھائی آپ کا حکم غلط ہے، باطل ہے، اور ہم صحیح ہیں، آپ گناہ کر رہے ہو. نہیں، ہمیں نہیں کرنا، کیونکہ علماء کی مختلف آراء اس میں، ان کے بھی دلائل ہیں، ہمارے بھی دلائل موجود ہیں. موٹا موٹا میرا کام اور ہمارے اس کورس کے اندر کسی حتمی فیصلے تک پہنچا نہیں ہے، بلکہ مسائل کو سمجھنا ہے کہ اچھا ایشوز کیا ہے، ایکچولی پرابلمس کیا کیا ہے. تو اس کو آپ جب انشاءاللہ بعد میں جو بندہ اس فیلڈ کے اندر جائے گا، وہ پھر اس کے اندر باقاعدہ ریسرچ کرے اور پھر ایک نتیجے تک پہنچے. ابھی ان بیسک ڈسکشنز کی بیسس پہ ہمیں نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے. تو میں ذاتی طور پہ آپ کو یہی کہوں گا کہ میں ٹو بی ویری آنےسٹ اس طرح کی ڈسکشنز کے اندر کوئی حتمی رائے نہیں اپناتا. بس یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے رائے اپنائی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ سیپریٹ لیگل اینٹی ہے، تو بہرحال میں اس کے سامنے کنسرنس پیش کر دیتا ہوں، لیکن میں اس کو یہ نہیں کہتا، یعنی اس کو غلط نہیں کہتا. اس کے ساتھ ساتھ فار ایگزامپل جو مخالفین ہیں، میں ان کی بھی رائے کا احترام کرتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ ہاں ان کے پاس بھی ان کے دلائل موجود ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کبھی جو معتبر علماء ہیں، بڑے علماء، انہوں نے اگر کسی میں جب عملی طور پہ جب پالا پڑے گا، کمپنی کے کھولنا پڑے گی، تب دیکھ لیں گے کہ تب مزید تحقیق کر لیں گے، یا پھر مزید کسی عالم سے اس بارے میں فتویٰ لے لیں گے اور ان پر اعتماد کر دیں. تو ایک قسم کا ہمیں علماء کی اتباع کرنی پڑتی ہے. اس کو بعض علماء تقلید بھی کہہ دیتے ہیں، کہ تقلید نہیں ہوتی، لیکن یہ بہرحال سے کہتے ہیں نا اتباع کے معنی میں آ جاتا ہے.
تو بہرحال یہ ایک ڈسکلیمر میں آگے جا رہا ہوں، کیونکہ آگے دیکھیے گا کہ میں جو جو چیزیں بتاؤں گا ان کے کاؤنٹر کوسچنز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس طرح ایک ریسرچر کا کام ہے کہ وہ ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، اس کے بعد بتاتا ہے کہ اس کے کاؤنٹر یہ کوسچن ہے، پھر اس کے بعد اس کے آگے کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی لے کے آتا ہے. تو میرا کام یہ ہے کہ آپ کا ذہن بھی تھوڑا سا اس طریقے سے ہو کہ آپ ہر چیز کے اوپر اس کی بیس تک پہنچیں اور اس کو ڈسکس کریں، سمجھیں، اور اس کے مسائل. ضروری نہیں ہے کہ ہم نتیجے پہ پہنچیں. ہاں، کوئی نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو، لیکن نتیجہ وہی ہونا چاہیے جو کسی عالم دین کی رائے ہو، اپنا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. محدود، یہ تو ہو گیا کمپنی کی حیثیت کے بارے میں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہرحال یہ چیز بھی محل نظر ہے. بہتر یہی ہے، بہرحال جو سمجھ آتی ہے، سیف سائڈ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، کوئی ایسی کمپنی کھولے، کوئی ایسا بزنس کرے جس کے اندر یہ لمیٹڈ لائبلٹی والا تصور نہ ہو. ورنہ کیا ہوگا، سیپریٹ لیگل اینٹی کی وجہ سے مسائل ہوں گے. ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بزنس کو محدود کر لے. بہرحال اگر تو مجبور ہے، فار ایگزامپل، کیونکہ آج کل کمپنی لا کے مطابق آپ اپنا بزنس کھول ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کمپنی، جو ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا پورا ایک لیگل ایک ادارہ موجود ہے، اس کے مطابق آپ جو ہے اس کو رجسٹر نہیں کرواتے. تو وہاں پہ اگر وہ آپ کو دے دیتے ہیں تو بہرحال اس کو علماء سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے کہ اگر کس کو کس طریقے سے میں عملی طور پہ کیا مجبوری کی حالت میں اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. آگے چلتے ہیں جی. محدود ذمہ داری کی شرعی حیثیت. ہم نے لمیٹڈ لائبلٹی کی بات کی تھی، تو آئیے اب ہم اس کو بھی تھوڑا سا اس کو بھی بریک اپ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ محدود ذمہ داری کے حق میں دلائل کیا کیا ہے. محدود ذمہ داری کے حق میں دلائل کچھ لوگ دیتے ہیں، جس میں خاص طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور جو ان کے فالوورز ہیں خاص طور پہ، وہ اس چیز کو ویلڈ کنسیڈر کرتے ہیں. اور اگین وہی بڑی بات ہے، جس طریقے سے انہوں نے سیپریٹ لیگل اینٹی کے حوالے سے بات کی کہ اس کے نظائر، اس کی مثالیں اور اس کی جو سملر ایگزامپلز جو ہیں وہ شریعت کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. تو لمیٹڈ لائبلٹی کی ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے 3 بنیادی ایگزامپل اور بھی تھیں، لیکن میں نے بنیادی طور پہ آپ کے سامنے 3 بڑی رکھتا ہوں. پہلی ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبد معذون فی التجارہ کا تصور شریعت کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. عبد معذون فی التجارہ کیا مطلب ہے اس کا؟ عبد معذون فی التجارہ، ایسا بندہ، ایسا غلام جس کو اجازت دی گئی ہو تجارت کرنے کی. اگین یہ غلامی کا کانسیپٹ اب ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن بہرحال شریعت کے اندر اس کی موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا غلام جس کو اپنے آقا کی طرف سے تجارت کی اجازت ہوتی ہے، جو وہ تجارت کرتا ہے وہ بھی آقا کی ملکیت ہوتی ہے، اس پر اگر کوئی قرضہ یا دین واجب ہو تو وہ اس غلام کی قیمت کی حد تک محدود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ایک آقا ہے، اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اجازت دی کہ تم جاؤ، تم کیا کرو، تجارت کر سکتے ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے تجارت کرنا شروع کر دی، بزنس کرنا شروع کر دیا اپنے بہاف پہ. جب اس نے بزنس کرنا شروع کیا تو فار ایگزامپل اس غلام کی مارکیٹ ویلیو، فار ایگزامپل، کیونکہ آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں غلام بکتے تھے اس زمانے میں، اس کی اپنی قیمت فار ایگزامپل 1 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس نے قرضہ لے لیا، اور جو اس کے پاس بزنس کی پوزیشنز ہیں، فار ایگزامپل جو اس کے اثاثے ہیں، جو بزنس اس نے کیا، اس میں سے جو اس کے پاس فار ایگزامپل اگر اس کے پاس کوئی گھر ہے یا کوئی دکان ہے، وہ ملا کے وہ بھی 1 لاکھ بنتی ہے. اب فار ایگزامپل اس کے اوپر وہ کوئی ایسی بزنس ڈیل کر بیٹھتا ہے جس پہ اس کے اوپر قرضہ پڑ جاتا ہے فار ایگزامپل 3 لاکھ روپے. 3 لاکھ روپے، ٹھیک ہے نا. تو 1 لاکھ اس کی اپنی ذاتی قیمت ہے، 1 لاکھ جو اس کے بزنس کی پوزیشنز ہیں اس کی قیمت ہے، تو یہ 2 لاکھ ہو گئے. لیکن قرضہ کتنا ہے؟ 3 لاکھ روپے. تو اب 1 لاکھ روپے ایکسٹرا ہے. تو یہ جو قائلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری فقہ کے مطابق، ہمارے علماء کے مطابق، ہمارے اسکول آف تھاٹ کے مطابق ایسے بندے کی جو ذمہ داری ہے وہ محدود ہوتی ہے. یعنی جو کلیم کرنے والے جو اگر جس بندے قرضہ انہوں نے لیا، پیسے لیا ہوئے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ صرف 2 لاکھ روپے لے سکتے ہیں، کیونکہ 1 لاکھ روپے وہ غلام کی قیمت اور وہ 1 لاکھ روپے اس کے بزنس اثاثے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے. تو ہوگا کیا پریکٹیکلی کہ ایسا بندہ جس نے 3 لاکھ روپے دیا ہے، وہ اس کے مالک کے پاس جائے گا، اسے کہے گا کہ آپ ایسا کریں کہ اس غلام کو آزاد کریں، اس کی قیمت دیں یا پھر اس کو بیچیں، اور اس غلام کو بیچنے کے ساتھ 1 لاکھ روپے وہ حاصل کریں، وہ بھی مجھے دیں، اور جو اس کے بزنس کے اثاثے ہیں وہ بھی مجھے دیں، تاکہ مجھے 2 لاکھ روپے دیں. لیکن وہ 3 لاکھ روپے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، وہ صرف 2 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بزنس کس نے کیا ہے؟ تجارت تاجر یعنی وہ غلام نے کیا ہے. آقا نے اگرچہ اس کو اجازت دی ہے، لیکن آقا نے چونکہ ڈائریکٹلی اس بزنس میں انوالو نہیں تھا، اسی لیے صرف اس کی جو لائبلٹی ہے وہ کس تک محدود ہے؟ اس غلام تک محدود ہے. یہ ایک مسئلہ امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بہرحال یہ ایک ان کی دلیل ہے. انہوں نے کہا اس کی مثال موجود ہے، تو یہاں پہ ایک لمیٹڈ لائبلٹی کا تصور ہمارے دین کے اندر موجود. اب اس کا جواب ذرا سنیے، اس کے 2 جوابات ہیں. ٹو بی ویری آنےسٹ، میں تو اس چیز کو اتنا صحیح نہیں سمجھتا، تو بہرحال لیکن میں وہی کہوں گا کہ میں آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ میری رائے لیں،
کیونکہ میں کون ہوں، میں کوئی مجتہد نہیں ہوں کہ آپ کو میری رائے لینی ہے، لیکن میں کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ انشاءاللہ اس کو مزید تحقیق کر سکتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ مطلوب یہ ہے کہ آپ کو اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر ہی، کیونکہ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، اگرچہ باقی سکولز آف تھاٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں موجود ہیں، کچھ اختلافات موجود ہیں، لیکن عام طور پہ فقہ حنفی میں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ ان کی یہ رائے ہے، تو انہوں نے بیسکلی یہ دلائل دیے ہیں. تو لیکن فقہ حنفی کے اندر بھی پہلی اس کا جواب یہ ہے کہ غلام سے تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ وہ آزادی کے بعد بقیہ دین ادا کرے گا. یعنی فقہائے حنفیہ ہی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس نے فار ایگزامپل اس کو بیچ دیا ہے یا اس کو آزاد کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کا 1 لاکھ روپے جو ہے وہ حاصل ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہوگا کیا کہ وہ جو بندہ ہے فار ایگزامپل جو اس سے بعد میں جب وہ آزاد ہوگا، بلکہ اس کو آزاد اسی لیے کیا جائے گا کہ وہ کیا کرے، وہ آزاد ہو کے کیا کرے کہ جا کے وہ جو اس نے قرضہ لیا ہوا اس کے لیے وہ محنت کرے، جستجو کرے اور وہ قرضہ کس طریقے سے واپس کرے. تو پہلے تو انہوں نے یہ جواب دیے. ٹھیک ہے، تو یعنی ان ادر ورڈز اس سے اس کی لائبلٹی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کچھ دیر کی مہلت مل گئی کہ وہ کیا کرے، یا اس کے حالات چینج ہو گئے، یا اس کو اس کے آقا سے لے لیا گیا، اس کے آقا سے جدا کر دیا گیا، اور اس آقا سے جدا کرنے کے بعد اب اس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے، توقع یہ ہے کہ اب وہ کیا کرے گا، وہ غلام جا کے اس کی محنت کرے گا، جو اس کے پاس پوزیشن ہے وہ سب دے گا، اس کے علاوہ اس کو کیا کرنا ہے، مزید محنت کرنی ہے، کمانا ہے، اور اس کو مہلت دی جائے گی اور وہ اس کو قرضے کو ادا کرے گا. پہلی چیز تو یہ. دوسری یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ صرف علماء حنفیہ کے ہاں ہے، باقی سکولز آف تھاٹ کے ہاں ضروری نہیں ہے یہ رائے. مثال کے طور پہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے اندر حماد بن زید بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی یہ رائے تھی اس بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ ان اعتقہ سیدہ فالدین علی سیدہ، یہ ان کی اوپینین ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں انہوں نے ذکر کیا کہ اگر ایک ایسا شخص جس کو اس کے آقا نے اجازت دی ہو تجارت کی، اور اگر اس کو آزاد کر دیا جائے، تو اگر وہ غلام آزاد ہو جائے گا تو وہ لائبلٹی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ وہ لائبلٹی کس کو ٹرانسفر ہو جائے گی، اس کے آقا، اس کے سردار کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اجازت دی تھی. کیونکہ بنیاد کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز متفق علیہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی ساری پراپرٹی وہ بھی آقا کی ہوتی ہے، الا یہ کہ آقا خود اس کو کچھ نہ کچھ اجازت دے دے کہ ہاں یہ تم رکھ سکتے ہو، تم اپنی آنرشپ میں لے سکتے ہو، لیکن حقیقی طور پہ وہ غلام اور اس کا سب کچھ وہ آقا کا ہوتا ہے. تو جب آقا کا غلام ہے، آقا نے ہی اجازت دی، اور اس کی ساری جو اس کی پوزیشنز اور بلونگنگز ہیں وہ بھی آقا کی ہے، اور وہ آقا سے ڈیمانڈ کر لی جائیں گی، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ جب دین جو ہے، اگرچہ اس نے بزنس ٹرانزیکشن نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے اجازت تو دی تھی نا اس بات کی، اس نے اعتماد تو دیا تھا، اس نے کانفیڈنس تو دیا تھا، اور چونکہ وہ آنرشپ بیسکلی آقا کی تھی وہ غلام کی، تو اسی لیے وہ اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا یہ کہہ کے یہ تو میرا غلام تھا، میں تو نہیں دے سکتا، آپ اسے نکلوا لو. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ مختلف علماء کی رائے اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی یہ کوئی مجمع علیہ مسئلہ نہیں. اگر تو یہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا جس میں تمام علماء کا اتفاق ہوتا، اجماع ہوتا، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں یار واقعی، یا پھر کوئی نصی چیز ہوتی نا، یعنی کوئی نص ہوتی اس کے اوپر، کوئی حقیقت میں نص ہوتی، تو پھر ہم کہہ سکتے. اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ، ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک اس میں آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ایک اور جو مسئلہ اس کے اندر جو اصولی مسئلہ، یہ تو ہے نا کاؤنٹر آرگومنٹس، ایک اصولی مسئلہ بھی ہے اس میں. اور اصولی مسئلہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ احناف کے ہاں دیوبندیوں کے حوالے سے، بلکہ میں احناف کہوں گا، حنفیہ، کیونکہ دیوبند تھوڑا سا فرق کرتے ہیں اپنے آپ کو. جو علماء احناف ہیں، یہ حنفیہ ہیں، ان کے نزدیک آپ کو پتہ ہے قیاس کے اوپر قیاس ہو جاتا ہے، جبکہ دیگر علماء جو ہیں ان کے نزدیک قیاس پر قیاس نہیں ہو سکتا. ان کے نزدیک قیاس ہوتا ہے نص پر. آپ کو شاید جب آپ نے اصول فقہ پڑھا ہوگا تو آپ نے شاید یہ ڈسکشن پڑھی ہوگی کہ جو اصل ہے، جو اصل جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جو نص ہوتی ہے جس پر قیاس کیا جاتا ہے، فرع اس کا حکم جو ہے وہ فرع کے اوپر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اپلائی کر دیا جاتا ہے، وہ جو ہے نا اچھا میں بتا ہی رہا تھا کہ علماء احناف جو ہیں ان کے ہاں قیاس پر قیاس ہو سکتا ہے، جبکہ باقی علماء کے ہاں قیاس پر قیاس نہیں ہو سکتا، بلکہ کس پہ ہوتا ہے، صرف نص پر قیاس ہوتا ہے. فار ایگزامپل مطلب کیا ہے، یہ جو انہوں نے مسئلہ نکالا کہ جی عبد معدون فی التجارہ، کہ اس کی جو ہے فار ایگزامپل اس کی جو لائبلٹی ہے وہ محدود ہے اس کی قیمت تک، اور جو اس کی پوزیشن ہے اس تک. سوال یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے.
کیا انہوں نے یہ آلریڈی کسی کے اوپر قیاس کیا ہوا ہے؟ محسوس یہی ہوتا ہے واللہ اعلم کہ انہوں نے قیاس کیا ہوا ہے، اور قیاس کر کے انہوں نے ایک مسئلہ بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اب نیا جو مسئلہ ہے، جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کا جو مسئلہ ہے، اس کو اب اس کے اوپر قیاس کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے نصاً، شریعت کی نص کے مطابق، کہ یہ جو عبد معدون فی التجارہ جو ہے، یہ بندہ، اس کو آپ نے اس کی لائبلٹی اپنے فقہ کے اندر کس دلیل یا کس نص کی بنیاد پر کی ہے؟ اگر تو انہوں نے قیاس کیا ہے، بالکل قیاس کیا جا سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، قیاس ہو سکتا ہے، وہ الگ بحث ہے کہ قیاس ٹھیک کیا کہ نہیں، لیکن اگر قیاس کیا اور وہ قیاس ٹھیک کیا تو ٹھیک ہے، یہ تو بات درست ہوگی، یہ تو ہم مان لیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس قیاس کے اوپر دوبارہ قیاس کیا جائے، یعنی اب اس کو اصل بنا کے اس کا حکم اب فرع کے اوپر ٹرانسفر کر دیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تھوڑی دقیق اصولی چیز ہے، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہ بھی آئی تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو اتنی ذہن میں رکھیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آن دا کانٹری، اگر تو یہ چیز نصن ہوتی، اگر شریعت کے اندر نص کے طور پہ موجود ہوتا، ذکر ہوتا کہ ہاں اس کی لائبلٹی محدد ہے، یعنی کہتے ہیں نا محدود ہے، اور آپ ایک حد سے زیادہ، یعنی جتنا اسے انویسٹمنٹ کی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ نص پہ آرام سے قیاس کر سکتے تھے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، آپ اس پر قیاس کر سکتے تھے، اس کی کوئی نہ کوئی دلیل بن سکتا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء میں اختلافات ہیں، علماء کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس کے سید کے اوپر، اس کے جو جو ہے وہ اس کا جو آقا ہے اس کے اوپر ہوگا کہ اس کا قرضہ ادا کرے۔ جیسے میں نے آپ کو حماد بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم محدث گزرے ہیں، میں نے آپ کو رائے ذکر کی ہے، آپ سمجھیں۔ اچھا، دوسری دلیل ان کی کیا ہے؟ یہ تو دوسری دلیل ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری دلیل کے اوپر۔ دوسری دلیل ہے جی مزاربت پر انہوں نے قیاس کیا۔ مزاربت پر قیاس کس طرح کی؟ مزاربت کیا ہوتا ہے؟ آپ نے شاید پڑھا ہوگا، مزاربت کہتی ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ دو بندے ہیں بزنس کرنے والے، ایک بندے کے پاس پیسہ ہے اور ایک بندے کے پاس اسکل ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب انویسٹر کیا کرتا ہے؟ وہ پیسہ دیتا ہے، اور وہ بندہ جو دوسرا ہے مضارب جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جا کے اس کے پیسے کو استعمال کر کے بزنس کرتا ہے، اور بزنس کے ریٹرن کے اندر جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پرسنٹیج کے مطابق شیئر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور فار ایگزامپل اگر نقصان ہو جائے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ صرف جو پیسہ دینے والا ہے انویسٹر ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، جبکہ مضارب جو ہوتا ہے اس کی اسکل ضائع ہوتی ہے، یعنی اس کی محنت ضائع ہوتی ہے، اس کا کچھ ایک روپیہ بھی ضائع نہیں۔ اچھا، اب انہوں نے اس طرح اس پہ کیسے قیاس کی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر رب المال یعنی وہ جو انویسٹر ہے اس نے مضارب کو سرمایہ دیا اور مزید قرض لینے کی اجازت نہیں دی، پھر کاروبار کے نتیجے پر مضارب پر اگر دیون واجب ہو گئے، قرضے واجب ہو گئے، تو ایسی صورت میں انویسٹر کا زیادہ سے زیادہ اس کے سرمایہ کے اندر نقصان ہوگا، اس سے زیادہ کا رب المال سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا فار ایگزامپل اگر انویسٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ تم نے اس سے زیادہ قرض نہیں لینا، یہ جو میری جو میرے پاس ہمارے جتنے کمپنی کے اثاثے ہیں اس سے زیادہ آپ نے قرض نہیں لینا، اگر وہ کاؤنٹ کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر مضارب اس کی بات نہ مانتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مزید قرضہ لے لیتا ہے، اس صورت کے اوپر مضاربت جو انویسٹر کرتا ہے، یعنی انویسٹر ہے رب المال جسے ہم کہتے ہیں، یا رأس المال یعنی جو سرمایہ دار ہے، فار ایگزامپل جو پیسہ لے کے آ رہا ہے، جو سرمایہ لگا رہا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر صرف ذمہ داری اتنی ہوگی جو اس نے الاؤ کی ہے، اس کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی، اس کا ذمہ دار ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں یہاں پہ بھی تو لمیٹڈ لائبلٹی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اگین وہی والی بات ہے کہ آپ نے کہاں سے دلیل نکالی؟ فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ شریعت نے جنرلی حکم دیا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے جو قیود ہیں، جو اگر مضاربت کر رہا ہے یعنی انویسٹر ہے اس کی دلیل یعنی اس کی بات کو آپ نے ماننا ہے، اور مضارب باؤنڈ ہے کہ اس کے پیسے میں اس کے بتائے ہوئے کنڈیشنز کے مطابق ہی، یعنی شرائط کے مطابق ہی اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ اگر تو یہ شریعت کی عام عمومی نصوص سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ اس میں ایک مسئلہ کیا ہے کہ اس میں رب المال جو ہے اس کی تو لائبلٹی شاید آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لمیٹڈ کر سکتے ہیں، آپ مضارب کی لمیٹڈ نہیں کر سکتے۔ مضارب کو تو اپنی جیب سے پیسہ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک ایسے ہی اسی سچویشن کو آپ دیکھ لیں کہ ایک بندے نے کیا کیا، انویسٹمنٹ کی اور اس نے 10 لاکھ روپے دیا اور مضارب سے کہا کہ تم 10 لاکھ روپے سے زیادہ اوپر قرضہ نہیں لے سکتے، فار ایگزامپل یہی اماؤنٹ ہے یا اثاثے جتنے بھی ہوگی اس سے نہیں لے سکتے۔ فار ایگزامپل اس نے 10 لاکھ روپے لگایا، اس نے قرضہ لے لیا 20 لاکھ روپے، ٹھیک ہے؟ اب نقصان ہو گیا، اب قرضہ ادا کرنا ہے، تو 10 لاکھ والا کیا کرے گا کہ یعنی جو انویسٹر ہے رب المال ہے اس کا جو ہے اس کا تو 10 لاکھ روپے ضائع ہوا۔ اب باقی 10 لاکھ روپے وہ کہاں سے جائے گا؟ وہ جائے گا مضارب کے پاس سے، مضارب دے گا اس کو، تو مضارب کی لائبلٹی لمیٹڈ تھوڑی ہو جائے گی۔ اب فار ایگزامپل وہ مضارب بیچارہ اس کے پاس ہے ہی 5 لاکھ روپے،
تو اس کو ذمہ دار بنائے گا 5 لاکھ روپے دو، اس کے علاوہ اسے کہا جائے گا کہ ارینج کر کے دو کہیں سے، اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، بے شک اس کو اپنی دوسری پوزیشن ہو سکتا ہے گاڑیاں بیچنی پڑے فلاں فلاں، یعنی اس کو پھر اپنی جیب سے ڈالنا پڑے گا، اپنی ذاتی جیب سے. تو کہنے کا مطلب ہے، تو اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جب اگر آپ مزاربت پر قیاس کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے شیئر ہولڈرز کا تو پیسہ لمیٹڈ، ان کی لائبلٹی تو لمیٹڈ ہے، لیکن پھر ڈائریکٹرز جو کمپنی کے ملازم ہیں، جو کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے خاص طور پہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے سی ای او ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مضارب ہے. اگر آپ اس کو مضارب بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس کی لائبلٹی تو لمیٹڈ نہیں ہوگی نا، پھر اس کو پیسہ دینا پڑے گا، ان کی جیبوں سے جائے گا. حالانکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کمپنی کے اندر، وہ کہتے ہیں ہم تو کمپنی کے ملازم ہیں، ہمیں تو تنخواہ ملتی ہے، کمپنی سے لیں آپ جا کے، بات ختم ہو گئی. وہ ان کی لائبلٹی میں لمیٹڈ ہوتی ہے، ان ادر ورڈ ساروں کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے. تو اس پر قیاس ٹھیک نہیں ہے. مزاربت کے اندر اگر آپ اس مثال کو بناتے بھی ہیں تو اس میں ایک بندے کی ذمہ داری تو لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اور وہ بھی تب جب وہ منہ سے کہہ دے. فار ایگزامپل اب فار ایگزامپل جو انویسٹر ہے ریئل لائف کے اندر، جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، جب وہ کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں، وہ تھوڑی اس بات کی اہمیت رکھتے ہیں، یعنی وہ تھوڑا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس سے زیادہ نہیں کرنا. وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ ان کو تو اختیار ہی نہیں ہوتا اس فیصلے کا. تو وہاں پہ بھی ایگزامپل اپلائی نہیں ہوتی. تو ان ادر ورڈز ریلیونس نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے خاص طور پہ جو تیسری دلیل ہے وہ انہوں نے دی ہے ایک حدیث سے. ایک صحابی صحیح مسلم کے اندر ان کا روایت آتی ہے، ذکر آتا ہے کہ وہ ان کے اوپر ایک دفعہ انہوں نے بہت زیادہ قرضے لے لیے، تو قرضے نا بہت زیادہ بڑھ گئے. جب اتنے قرضے بڑھ گئے تو بالکل ہی بیچارے نڈھال ہو گئے، ان سے قرضے نہیں دیے جا رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو قرض دار تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا خذوا ما وجدتم لیس لکم الا ذلک، کہ جو تمہیں ملتا ہے وہ لے لو، اس کے علاوہ تم کسی چیز کا حق نہیں ہے تمہارے پاس. ان ادر ورڈز جو تمہیں لے سکتے ہو وہ لے لو، اس کے علاوہ تمہارے اوپر نہیں ہے. باقی ساروں قرضوں کو اللہ کے رسول نے معاف کروا دیا. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہاں پہ بھی لائبلٹی لمیٹڈ ہو گئی، یہاں پہ بھی تو ان کا پیسہ سارا واپس نہیں ملا، تو ان کی لائبلٹی جو ان کا ذمہ داری تھی وہ محدود ہو گئی. تو اس کا جواب اسی حدیث کے اندر ذکر ہے. اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے کہا کہ خذوا ما وجدتم، جو تمہیں ملتا ہے وہ لے لو. یہاں پہ تو لائبلٹی لمیٹڈ ختم ہو گئی، یعنی ایک بندے کے پاس سب کچھ، اس کی سواری دیگر چیزیں جو قابل یعنی ویلیوبل ہے وہ لے لو، اس کے علاوہ جو چیزیں ویلیوبل نہیں ہیں، جو نہیں دے سکتے آبویسلی بیسک چیزیں، ان کو رہنے دو. تو ان ادر ورڈز یہاں پہ تو بلکہ الٹا یہ تو اس کے خلاف دلیل ہے. اور لیس لکم الا ذلک، اس کے علاوہ ہاں ایک بندہ بالکل دیوالیہ ہو گیا، وہ دے ہی نہیں سکتا، تو شریعت نے اس کو اجازت دے دی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے تم کیا کر سکتے ہو، وہ سب کچھ لے لو. تو لمیٹڈ لائبلٹی کا تصور یہ نہیں ہوتا کہ جو مرضی لے لو اس کے علاوہ نہیں. لمیٹڈ لائبلٹی کا تصور یہ کہ جتنی انویسٹمنٹ کی ہے صرف اتنی ہی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ایک بندے نے مثال کے طور پہ وہ ایک ارب پتی ہے، لیکن اس نے صرف 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہے، اس کا نقصان ہوگا تو وہ کتنا؟ صرف 1 لاکھ روپے کا. یہ نہیں کہ وہ ارب پتی ہے تو اس کے باقی احساسوں سے وہ لیا جائے گا. تو اگر تو اس سے مراد آپ اس حدیث کو اس طرح اپلائی کریں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکرپنسی اور ڈسپیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے یہ دلائل جو ہیں اتنے کوئی وائبل نہیں ہے، اور علماء نے اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا. صحیح بات یہ ہے کہ مجھے جہاں تک میرا میلان ہے واللہ اعلم، اگین میں انفورس نہیں کر رہا اپنے اوپینین کو، لیکن یہ ذمہ داری جو ہے وہ محدود جو ہے، اس کی شرعی حیثیت اتنی قابل اعتماد نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. کمپنی کے سرمایہ کے حصول کے ذریعے یہ جو ایک کچھ جنرل اور چیزیں ہیں جس سے متعلق میں جلدی سے اس کو کر لوں. دیکھیں کمپنی میں سرمایہ عموماً 3 طریقوں سے لایا جاتا ہے. آگے جو ڈسکشن ہے اس کے حوالے سے یہ ریلیونٹ ہے. پہلی چیز یہ کہ شیئرز کی صورت میں آتا ہے. اوبیسلی کمپنی شیئر ایشو کرتی ہے. شیئر کیا ہوتے ہیں بیسکلی؟ شیئر بیسکلی ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. آگے میں اس کو شیئرز کی بتاتا ہوں. شیئرز کیا ہوتے ہیں؟ شیئرز ہی ہوتے ہیں کہ ایک کمپنی، بلکہ ایک منٹ میرا خیال ہے اگلی سلائیڈ کے اندر شیئرز ہاں اس کے بارے میں ہے. تو بہرحال بتا دیں شیئرز کی صورت میں پہلی بات یہ ہے کہ کمپنی کے اندر پیسہ آتا ہے. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے اندر جو ہے وہ قرضہ لیتی ہے کمپنی. اب قرضے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ بینک سے قرضہ لے لیتی ہے جس طریقے سے عام طور پہ لیا جاتا ہے، سود سے یا بغیر سود کے. انٹرسٹ فری بھی لون ہو سکتا ہے، اس طریقے سے انٹرسٹ والا لون بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک متعلق چیز ہے جسے ہم بانڈز کہتے ہیں. بانڈز ہی ہوتا ہے کہ کمپنی کیا کرتی ہے کہ عوام الناس سے، بینک سے نہیں بلکہ کیا کرتی ہے عوام الناس کے اندر عوام الناس سے قرضہ لیتی ہے. اور وہ قرضہ اس طرح لیتی ہے کہ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے انہوں نے کہا جی میں بانڈس، کمپنی کہتی ہے میں بانڈس دوں گی اور میں اس پہ انٹرسٹ دوں گی. ٹھیک ہے، انٹرسٹ دے گی کمپنی. تو بجائے یہ کہ وہ قرضہ بینک سے لے اور اس کو انٹرسٹ دے، وہ عوام الناس کے اندر اپنے بانڈس ایشو کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے ان کو، اور لوگ کیا کرتے ہیں ان بانڈس کو لے کے اس کے اگینسٹ پیسہ دیتے ہیں، اور اس کو ماہانہ یعنی سالانہ یا پھر جو بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کو لون ملتا رہتا ہے، یعنی انٹرسٹ ملتا ہے. اور جب ایک وقت آتا ہے کمپنی کیا کرتی ہے کہ ان کو کیا کر دیتی ہے، یعنی ان کے بانڈس کو واپس لے لیتی ہے، سرٹیفکیٹس کو واپس لے لیتی ہے، اور ان کو ان کا پرنسپل اماؤنٹ جو ان کا راس المال ہوتا ہے اس کو بھی واپس کر دیتی ہے، اور اس طریقے سے ان کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے جو کمپنی نے وعدہ کیا تھا وہ بھی واپس کر دیتی ہے.
تو بانڈس کی صورت کے اندر بھی یہ قرضہ لینے کی صورت. تیسری چیز یہ ہے دینے کی صورت. بعض بات کیا کرتی ہے کمپنی قرضہ دیتی ہے اور اس پر سود خود چارج کرتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے پاس کیش ریزروز بہت زیادہ ہوتے ہیں, یعنی پیسہ بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے کیش. اب آپ کو پتا ہے کہ ہر کیش ہے اس کی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے. اپرچونٹی کاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے اپنے کمرے کے اندر گھر کے اندر رکھا ہوا ہے 1,00,000 روپے یا 10,00,000 روپے 1 کروڑ روپے اپنے بینک میں رکھا ہوا ہے اور آپ اسے کہیں استعمال نہیں کر رہے تو اس کی ایک کاسٹ بن رہی ہے آپ کو. وہ کاسٹ کیا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل وہ کاسٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پیسے کو کسی بزنس کے اندر لگاتے تو آپ کتنا کچھ جنریٹ کر سکتے تھے. مثال کے طور پہ اگر آپ 10,00,000 کو 1 کروڑ روپے کو کسی جگہ پہ جو آپ کے پاس بینک میں پڑا ہے یا آپ نے اپنی تجوری کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے, اگر آپ اسے کسی بزنس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ وہ آپ کو مثال کے طور پہ 10% منافع دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پیسہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کی آپ کو 10% کی جو ہے نا وہ سالانہ کاسٹ پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو نقصان ہو رہا ہے قسم کا, تو اس کو اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں. تو عموماً کیا کرتی ہیں حکومت جو ہے یعنی سوری کمپنیز کیا کرتی ہیں, یہ جو ہوتی ہے نا کیا نام ہے اپنا جو پیسہ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے ان کے اگر ایکسٹرا پیسہ پڑا ہو کیش کے ریزروز پڑے ہوں ان کے پاس بہت زیادہ, کچھ تو انہوں نے رکھنے اپنے پاس ضروری ہوتے ہیں ظاہر اپنی سیفٹی کے لیے اپنے پاس, یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی ضرورت پڑ جائے اس کے لیے, لیکن کچھ انہوں نے ایسا کرتے ہیں جب ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے قرضے میں دے دیتی ہے باقاعدہ, اور اس کو قرضہ دینے کے بعد کیا کرتی ہے عوام الناس میں قرضہ دیتی ہے یا پھر دوسری کمپنیوں کو قرضہ دیتی ہے کسی اور کو قرضہ دے دیتی ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ پھر اس پہ سود چارج کرتی ہے, پھر بینک کی صورت بینک بن جاتی ہے قسم کی نا, آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ 3 ذریعے ہیں جس کے ذریعے کمپنی کے اندر سرمایہ آتا ہے. بہرحال یہ ایک موٹا موٹا آگے اس کی تفصیل مزید میں اس کی ڈسکشن کیوں کی ہے اس کو آگے ڈسکشن آپ کے سامنے ہوگی. اب آتے ہیں کمپنی کے شیئرز کیا ہوتے ہیں. جب لوگ کمپنی کے حصے کے لیے سرمایہ دیتے ہیں تو حصے دار کو کمپنی ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے جو اس بات کی سند ہوتی ہے کہ اس شخص کا کمپنی میں اتنا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. شیئرز بیسکلی کیا ہوتا ہے, بیسکلی ایک قسم کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, ایک دستاویز ہوتی ہے کہ اس بندے نے پیسہ اتنا کمپنی کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے, اور جتنا اس نے ظاہر پیسہ انویسٹ کیا ہوتا ہے کمپنی کی اوور آل جو اونرشپ ہے یا کمپنی کی اوور آل جو اس کی ویلیو ہوتی ہے اس کے اندر جتنا پیسہ اس نے انویسٹ کیا ہے اس کی پرسنٹیج کے مطابق کیا ہوتا ہے وہ اس کمپنی کا مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ایک بندہ اس نے کمپنی کے مثلا 100% اگر اس کی ملکیت ہے یعنی اس کے اندر اس نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ مثال کے طور پہ پوری کمپنی کی ویلیو کا 2% بنتا ہے, 2% بنتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے وہ 10,00,000 روپے کی ہے, ٹھیک ہے, بلکہ آپ سمجھ لیں ایک کمپنی 1,000 روپے کی ہے فار ایگزامپل, 1,000 ہائپوتھیٹیکل میں کہہ رہا ہوں. ایک کمپنی اس کی 1,000 روپے اس کی جو ہے نا 1,000 روپے کی ویلیو ہے. ایک بندے نے اس میں سے کیا کیا ہوا یا پھر آپ سمجھ لیں 100 روپے اس کی ویلیو ہے. ایک بندے نے جو ہے نا اس کے اوپر 10 روپے انویسٹ کیے ہوئے, ٹھیک ہے, 100 روپے ویلیو ہے, 10 روپے انویسٹ کیے ہوئے. تو اب یہ جو بندہ ہے یہ کمپنی کا کتنے پرسنٹ مالک ہے, یہ 10% مالک ہے. اس کے پاس اس کی کمپنی کے 10% شیئرز. ٹھیک ہے. تو شیئرز از جسٹ ا سرٹیفکیٹ جو بیسکلی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے پیسہ دیا ہے کمپنی میں اور اس کے اوپر پرسنٹیج لکھی ہوتی ہے کہ آپ اس کمپنی کے اتنے % مالک ہیں, اور آپ کے شیئرز جو ہیں اس کی قیمت ہوتی ہے فار ایگزامپل وہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر قیمت آ رہی ہوتی ہے. موٹی موٹی بات یہ ہے, آلدو آگے میں جا کے تھوڑا سا اس کو مزید کمپلیکیٹ کروں گا یہ بتاتے ہوئے کہ کمپنی کے شیئرز کی ایک فیس ویلیو ہوتی ہے اور ایک دوسری ہوتی ہے. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ جب لوگ کمپنی کے حصے کے لیے سرمایہ دیتے ہیں تو حصے دار کو کمپنی ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے جو اس بات کی سند ہوتی ہے کہ اس شخص کا کمپنی میں اتنا حصہ ہے. اس کا اردو میں حصہ, اس کو اردو میں حصہ کہتے ہیں, عربی میں سہم کہتے ہیں اور انگریزی میں شیئر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسک ہے, آپ کو اندازہ اس کی سمجھ آ گئی. کاروبار جتنے سرمایہ سے جاری کیا جاتا ہے اس سرمایہ کو اکائیوں پر تقسیم کر کے یعنی یونٹس پر تقسیم کر کے ایک اکائی کو ایک حصے کی قیمت قرار دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثلا آج کل عموماً 10 روپے کے شیئر جاری کیے جاتے ہیں. یہ قیمت شیئرز کے اوپر لکھ دی جاتی ہے, یہ وہ رقم ہے جس کی ادائیگی پر یہ سرٹیفکیٹ جاری ہوا تھا. اس قیمت کو فیس ویلیو یا پار ویلیو بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کمپنی نے کیا کیا کہ 100 روپے سے فار ایگزامپل اس نے کیا کیا شروع کیا اپنا بزنس اسٹارٹ کیا کمپنی نے. اب اس نے کیا کیا جب 100 روپے کے بزنس اس نے شروع کیا تو اس نے کیا کیا کہ شیئرز جاری کیے اور ہر شیئر جو تھا فار ایگزامپل وہ 10 روپے کا تھا. تو اب اس نے کتنے شیئر جاری کیے, 100 شیئر جاری کیے. ٹھیک ہے نا, سوری 10 شیئر جاری کیے کیونکہ 10 × 10 = 100 نا. دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے, اس نے کمپنی رجسٹر کی اور اس نے کہا کہ ہم سرمایہ لگاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس 100 روپے, ہم 100 روپے سرمایہ لگاتے ہیں. آلدو 100 روپے میں نہیں ہوتا, لاکھوں میں ہوتا ہے, لیکن میں ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں. اب کیا ہوگا کہ آپ نے 100 روپے ہے, اب آپ نے 100 کو 10 کے ایک قسم کے آپ سمجھ لیں 100 روپے کو آپ نے 10 کے اس کے سرٹیفکیٹ بنا لیے. کتنے سرٹیفکیٹ بنائیں گے آپ,
10 सर्टिफिकेट बनाएंगे, 10 सर्टिफिकेट 10 इंटू 10 इंटू इज इक्वल टू 100 हो जाएगा ना। तो अब एक वो जो सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर 10 रुपए की आपने वैल्यू लिखी है, ये 10 मिलके क्या बनते हैं, कंपनी बनते हैं। तो टोटल शेयर 10 हो गए, और हर एक शेयर 10 रुपए का है, 10 वैल्यू है, और ये टोटल कितना हो गया, ये 100 रुपए हो गया। अब आप क्या करेंगे, जब आपने ये 100 शेयर रख लिए, यानी सॉरी 10 शेयर रख लिए, अब आप फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने क्या किया, आपसे एक शेयर खरीद लिया, आपको 10 रुपए दे दिया, आपने आपने उसको शेयर पकड़ा दिया। अब आपने उसके 10 रुपए इन्वेस्ट कर लिए, ठीक है। इसी तरीके से एक और बंदे ने 10 रुपए कर दिए, करते करते इस तरह करके मुख्तलिफ लोगों ने क्या किया, मुख्तलिफ पैसे लगाए, और आपका 100 रुपए का पूरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वो जो यूनिट्स हैं उसको शेयर के ऊपर, जो 10 रुपए का अगर एक शेयर है, आमतौर पे 10 रुपए का शेयर होता है, वैसे डॉलर्स का भी होता है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हिसाब होते हैं। मिनिमम शेयर्स भी आप रख सकते हैं, मिनिमम ये वैल्यू होगी उसकी, उसके अंदर आप तकसीम कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसके एक किस्म के नोट बन जाते हैं, आप समझ, जिस तरह नोट होते हैं ना, इस तरह करके एक नोट बन जाते हैं। तो जो उस शेयर के ऊपर जो कीमत लिखी होती है उसको फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहते हैं, और वो एक यूनिट होता है, और वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसकी इन्वेस्टमेंट जो उस शख्स ने की होती है। आगे चलते हैं जी। एक और चीज जो इसमें बस आखिरी चीज मैं बता दूं, कंपनी के शेयर्स पर कभी उसका नाम लिखा होता है, यानी जो मालिक होता है कभी उसका नाम लिख देते हैं उसके ऊपर, और कभी ये कि जिसके हाथ में होगा वही इसका मालिक समझा जाएगा, इसको बेरर शेयर कहा जाता है। आमतौर पे अब क्या होता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो शेयर्स की मार्केट है, आमतौर पे जहाँ पे शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है, वहां वहां पे उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि वहां पे चूंकि हजारों लोग खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो एक पूरा बिजनेस चल रहा होता है, तो वहां पे हर शेयर के ऊपर जरूरी नहीं है कि आप उसके बंदे का नाम भी लिखें जो मालिक है, वरना वो एक लंबा प्रोसेस है। तो वो क्या कहते हैं, एक शेयर बनाते हैं जिसको बेरर शेयर कहते हैं, कि जिसके हाथ में होगा वो इसका मालिक होगा। तो वरना शेयर्स के अंदर आमतौर पर नाम भी लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने, एक कंपनी, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, 100 रुपए, यानी 100 शेयर्स की कंपनी इन्होंने स्टार्ट की, और आपने जो है ना एक बंदे को फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने आपसे 30 शेयर्स खरीद लिए, यानी 3 शेयर्स खरीदे आपसे, तो अब उसने कितने आपको पैसे देने हैं, 30 रुपए देने हैं, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है, तो उसने 3 खरीदे, तो 10 इंटू 3 क्या हो गया, 30 हो गया। तो ये जो है ये जो है ना, इसको आप वो 3 शेयर का मालिक है, तो हो सकता है आप हर शेयर के ऊपर उसका नाम लिख लें। बाज़-औक़ात ये होता है कि आप उसके हर शेयर पे नाम ना लिखें, बल्कि उस पर लिख दें कि जिसके पास ये शेयर होगा वो उसका मालिक होगा। और अब तो यहाँ तक हो गया कि अब तो शेयर के एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं जिसके ऊपर लिख देते हैं। अब तो कंपनी हर शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं, एक एक, यानी इसका मतलब ये नहीं कि अब उसके पास, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास 1000 शेयर है, तो अब उसके पास 1000 सर्टिफिकेट्स का दत्ता होगा। नहीं, अब बकायदा वो एक ही सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, और उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि इसके इसके पास कंपनी के फॉर एग्जांपल इतने परसेंट शेयर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये अब करंटली ऐसा मामला है। तो अब आगे इसकी क्या शरई हैसियत है, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वहां पे मजीद आपके सामने चीजें होंगी।